بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ آپ علی علیہ السلام کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ عام الفیل کے 30 سال بعد 13 رجب جمعہ کے روز آپ علی علیہ السلام کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا اور آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ چنا ہوا، کرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مولائے کائنات آپ کے مشہور القاب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 برس کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے۔ آپ علی علیہ السلام تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے مثال شجاعت کے ساتھ شرکت فرمائی۔ کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قہر اور وار سے واصل جہنم ہوئے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار اور مہاجرین نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ ایک واقعہ جو دل کو تازگی اور روح کو سکون دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام باغ میں تشریف فرما تھے، تبھی ایک شخص حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگل کے درندوں کا خطرہ ہے، یا امام میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت مولائے کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پریشان نہ ہو۔ پھر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی مبارک انگوٹھی اتار دی اور وہ انگوٹھی اس شخص کو دے دی۔ اے بندہ خدا، جب بھی سفر میں تمہارے سامنے کوئی شیر یا کوئی جنگلی درندہ آ جائے تو اس انگوٹھی کو دکھا دینا اور کہنا یہ انگوٹھی حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی ہے۔ وہ شخص انگوٹھی لے کر روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جا رہا تھا وہاں گھنا جنگل پڑتا تھا۔ سفر کے دوران جیسے ہی وہ جنگل سے گزرا، اچانک ایک بڑا اور خطرناک شیر اس کے سامنے آ گیا۔ شیر کو دیکھ کر وہ شخص گھبرا گیا، مگر پھر اسے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی وہ نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے فوراً انگوٹھی نکالی اور اسے شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ انگوٹھی حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ہے۔ شیر کی عجیب حرکت، جیسے ہی شیر نے حضرت علی علیہ السلام کی انگوٹھی دیکھی وہ ایک دم ٹھہر گیا۔ اس نے پہلے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور زور سے ایک دھاڑ ماری، پھر اس نے زمین کی طرف منہ جھکایا اور ایک دوسری دھاڑ لگائی۔ اس کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھا اور دیکھ کر ایک اور دھاڑ مار دی، پھر وہ اچانک تیزی سے بھاگتے ہوئے جنگل کے اندر غائب ہو گیا۔ وہ شخص یہ عجیب ماجرا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آخر یہ کیا ہوا کہ اس کے ذہن میں کئی سوال گھومنے لگے۔ شیر نے آسمان اور زمین کی طرف منہ کر کے کیوں دھاڑ ماری؟ اس نے مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ کر کیا کہا اور وہ اچانک انگوٹھی دیکھ کر بھاگ کیوں گیا؟ مگر وہ اپنے سفر کی طرف بڑھا اور بنا کسی پریشانی کے اپنا سفر مکمل کر لیا۔ جب وہ واپسی میں اسی جنگل سے گزرا تب بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ بالکل آرام سے واپس اپنے شہر لوٹ آیا۔ جب وہ اپنے سفر سے واپس آیا تو سیدھا حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سلام عرض کیا اور پھر ادب سے عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب میں جنگل سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک بڑا اور خوفناک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں بہت گھبرایا، مگر پھر مجھے آپ کی ہدایت یاد آ گئی۔ میں نے فوراً آپ کی دی ہوئی انگوٹھی نکالی اور اس شیر کے سامنے رکھ دی۔ یا علی، جب اس شیر نے آپ کی دی ہوئی انگوٹھی دیکھی تو اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک زوردار دھاڑ ماری، پھر اس نے اپنا منہ جھکا کر زمین کی طرف دیکھا اور دوسری دھاڑ ماری۔ اس کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر 2 بار دھاڑ ماری، پھر وہ اچانک تیزی سے جنگل میں کہیں چلا گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یا علی، میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس شیر نے یہ سب کیوں کیا، یہ دھاڑے دینے کا کیا مطلب تھا؟ یہ سن کر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ
السلام مسکرائے اور فرمایا اے بندہ خدا، کیا تو جانتا ہے کہ اس شیر نے آسمان، زمین، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ کر جو آوازیں نکالی ان کا کیا مطلب تھا؟ اس شخص نے ادب سے عرض کیا یا امیر المومنین میں نہیں جانتا۔ تب حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب اس شیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے دھاڑ ماری تو وہ یہ کہہ رہا تھا قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا۔ پھر جب اس نے زمین کی طرف دیکھ کر دھاڑ لگائی تو اس نے کہا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بنایا۔ پھر جب اس نے چاروں طرف دیکھا اور دھاڑ ماری تو اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج کو نکالا اور مغرب میں ڈبا دیا۔ اور پھر اس شیر نے کہا میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت حضرت علی علیہ السلام سے کی جائے، اور وہ جنگل چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر بھی امام علی علیہ السلام کا ادب کرتا ہے۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جذبات سے لبریز ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا علی آپ کی کیا شان ہے، جس شیر سے دنیا ڈرتی ہے وہ بھی آپ کا ادب کرتا ہے اور آپ کی دی ہوئی انگوٹھی دیکھ کر جنگل چھوڑ کر چلا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا بہت ہی بہادر تھے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں اپنی شجاعت بہادری کے جوہر دکھائے۔ ہر جنگ میں انہوں نے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ لیکن پھر وہ دن آ گیا جب اس پاک ہستی کو اس دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ پیارے دوستو، جب 19 رمضان کی صبح ہوئی تو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی آواز گونجنے لگی، پوری کائنات میں ہلچل مچ گئی، چرند پرند جنات فرشتے سب چیخنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی اے انسانوں، آج آخری بار مولا علی کی آواز میں اذان سن لو۔ جب امام علی علیہ السلام اذان دے کر مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو عبد الرحمن ابن ملجم نام کا ایک ظالم زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے سجدہ کیا تو اس ملعون شیطان نے زہر آلود تلوار سے آپ کے سر پر وار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، مسجد کوفہ میں کوہرام مچ گیا، پوری کائنات سسک اٹھی، حضرت علی کا منبر خون سے رنگ گیا، آپ کا پاک لہو آپ کے چہرے اور داڑھی پر آ گیا۔ لوگ اس ظالم کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے۔ کچھ چاہنے والے امام علی علیہ السلام کے سر سے بہتے خون کو پونچھنے لگے، لیکن اس حالت میں بھی امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرو پھر مجھے دیکھنا۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ نماز مکمل ہوئی تو ابن ملجم قاتل کو پکڑ کر امام علی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ کچھ چاہنے والے شہد کا شربت لے کر آئے تاکہ امام علی علیہ السلام اسے پی لیں اور ان کی تکلیف کم ہو جائے، مگر جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے قاتل کے چہرے پر ڈر اور خوف ہے تو آپ فرمانے لگے یہ شربت مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو دو، کیونکہ اس کو اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، اور یاد رکھنا اس نے مجھ پر صرف ایک وار کیا ہے تو اس کے بدلے سے ایک ہی وار کرنا، اگر یہ اس وار سے بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر مر جائے تو اس کے جسم کے ٹکڑے مت کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہے جو مردے کے جسم کے ٹکڑے کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جب لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے انصاف اور صبر کو دیکھا تو سب رونے لگے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے حضرت حسن، حسین اور عباس سے فرمایا چلو مجھے میرے گھر لے چلو۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو فرمایا اب جو لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ان سے کہو کہ اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اے مولا ان حالات میں ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میری چوٹ کی خبر مجھ سے پہلے ہی میرے گھر پہنچ چکی ہے، میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کی چیخیں میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اپنے گھر پہنچے، بیویاں اور بیٹیاں روتے ہوئے فریاد کرنے لگیں، مگر امام علی علیہ السلام نے سب کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اے علی میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی لال ہو جائے گی، یہ وقت صبر کا ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ پیارے دوستو، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حکیم کو بلایا گیا تو اس نے جانچ کر کہا جو ضرب مولا علی کو لگی ہے وہ زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، یہ زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب صرف ایک ہی علاج بچا ہے، جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلاؤ۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کے غریب اور یتیم بچوں نے سنی تو وہ اپنے حصے کا دودھ اٹھا کر مولا علی کے گھر آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے یا حسن یا حسین، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیں، ہم پہلے ہی ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، اب دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ پھر جیسے ہی 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے اب میرے حجرے کمرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ امام علی کا آخری پیغام۔ اور پھر جیسے ہی 21 رمضان کا سورج اگا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا یا حسن جاؤ میرے سبھی چاہنے والوں کو یہ خبر دے دو کہ اگر کوئی مجھ سے آخری بار ملنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ پھر جب لوگ قطار بنا کر آخری زیارت کے لیے آئے تو دیکھا کہ زہر کے اثر سے مولا علی کا چہرہ زرد پیلا پڑ چکا تھا، لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، مگر امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش مجھ سے اور بھی کچھ پوچھ لیا ہوتا۔ پیارے دوستو، جب امام علی علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو کسی نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا اور کچھ لوگ بس ان کی زیارت کرتے رہے۔ پھر جب سبھی جانے لگے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا یا حسن میرے گھر والوں کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت جب پورا گھرانہ مولا علی کے حجرے میں جمع ہوا تو امام علی علیہ السلام نے وصیت کی میرے گھرانے کا وارث اب حسن ہے اور جو بھی حسن کہے اسے مان لینا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا ہمیشہ اپنی زبان اور اپنے کردار سے لوگوں تک نیکی پہنچانا، اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ کوئی مسلمان کا دشمن نہ بنے، تقوی سے کبھی دور مت ہونا، اگر دنیا تمہارے قریب آئے تب بھی اسے اپنے دل میں جگہ مت دینا، ہمیشہ حق کی بات کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا میرے جنازے میں کسی کو شامل مت کرنا، پیچھے سے حسن اور حسین اٹھائیں گے اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل، اور میرے جنازے کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رک جائے وہیں میری قبر کھود دینا۔ میری قبر کا ذکر کسی سے مت کرنا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن چاہیں گے کہ میری قبر کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علی علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا عباس میں نے کربلا کے لیے تمہیں اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارے آقا ہیں اور تم ان کے غلام بن کر جیو گے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے الوداعی پیغام۔ جب امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، پھر فرمایا اے حسین تیری شہادت کی خبر تیرے نانا رسول خدا نے تیری پیدائش کے وقت ہی دے دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، تیرے بچوں کو تیرے ساتھیوں کو بے رحمی سے قتل کیا جائے گا، مگر حسین اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وصیت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کریں، ہر قدم پر یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بس اتنی ہی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا سلام یا رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی پورا خاندان چیخ چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا
اے ہمارے مولا کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا ہاں اللہ کے محبوب اور فاطمہ مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورے خاندان میں ماتم چھا گیا، سب زور زور سے رونے لگے اور پھر امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پیارے دوستو، یہ تھی مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی دردناک داستان۔ میرے دوستو، کیا شان ہے ہمارے مولا علی کی، وہ سب سے بہادر تھے مگر پھر بھی سب سے رحم دل اور انصاف پسند تھے۔ وہ شیر خدا تھے مگر پھر بھی اپنے قاتل کو معاف کرنے کی تاکید کر رہے تھے۔ ان کی شہادت پر پوری کائنات رو رہی تھی مگر پھر بھی وہ دوسروں کے لیے رحمت اور صبر کا پیغام دے رہے تھے۔ یا علی، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔